قرآن مجید سے حاصل کرنے والی دوسری چیز، وہ اصل مقصد جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، تو ایمان ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ایمان، جیسا کہ میں پچھلی ریکارڈنگ میں کہہ چکا ہوں، کہ جب تک یقین کی منزل کو نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ گویا کہ مطلوب چیز نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید آپ کو ان مطالبات سے آگاہ کرتا ہے جن کے اوپر ہماری جنت اور جہنم منحصر ہے، اور جو در حقیقت خدا کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اور یہ تین ہی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید ایمان اور اس کے کچھ تقاضوں کو بیان کرتا ہے جو خدا کے تعلق کے حوالے سے ہیں۔ قرآن مجید مخلوق کے حوالے سے کچھ حقوق کو بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں ہمیں بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید شریعت کو بیان کرتا ہے، جس کا بڑا حصہ سنت میں بھی موجود ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن مجید توجہ دلاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ میں ایمان اور اس کے تقاضوں کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوا ہوں، میں انسانوں کے حوالے سے جو حقوق عائد کیے گئے ہیں ان میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، اور زندگی کے مختلف مواقع پر شریعت کا جو حکم ہے میں اس کی پابندی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو یہ گویا کہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنی شخصیت کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں لوگوں کی بدعتیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کو دین بنا لیا گیا۔ لوگوں کے اپنی کچھ سیاسی امنگیں ہیں، لوگوں نے اس کو دین بنا لیا ہے۔ لوگوں کے فرقہ وارانہ تعصبات ہیں، لوگوں نے اس کو دین بنا لیا۔ بخدا ان میں سے ایک چیز بھی دین نہیں ہے۔ ان میں سے ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ دین کے نام پہ کیوں اختیار کی۔ جو اصل دینی مطالبات ہیں اس کو سمجھیے، اس کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالیے۔ یہ نہیں کریں گے تو پھر قرآن کا پڑھنا کار لا حاصل ہے۔